صدیقیت کا درجہ پانے والے جناب ابو بکر الصدیق کا دفاع تو کریں، قحافہ کے بیٹے کی عزت و تکریم کی بات تو کریں، لیکن رسول خدا کی بیٹی کی بات نہ کریں، ان کی شان و عظمت کا ذکر نہ کریں، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان نہ کریں۔ اب مجھے تانا دیں گے کہ یہ منہاج القرآن سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو ہے ہی منہاجی فکر کا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم بات وہ کرتے ہیں جس پر ہمارا عمل ہوتا ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، ہم قرآن کے اس نقطہ نظر سے ایمان والے ہیں کیونکہ ہم اس سیدی شیخ الاسلام کے ماننے والے اور پیروکار ہیں جس نے 36 گھنٹے تک تشیع مکتب کی کتابوں سے شیخین کریمین کی عظمت و شان کو بیان کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی نے کہا تھا جگر ہو جائے گا چھلنی، یہ آنکھیں خون اگلیں گی، وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا۔ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے کسی ایک پلیٹ فارم پر انٹرویو ریکارڈ کرواتے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب نے تاجدار صداقت، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام کیا۔ اب میں اس پر بات نہیں کرتا ان کا وہ قول درست تھا یا نہیں تھا، اس پر علماء کی ابحاث موجود ہیں، لیکن ان کے اس ایک کلام پر علماء نے منظم محاذ کھولتے ہوئے ان کے خلاف فتووں کے انبار لگا دیے۔ سوشل میڈیا کا آپ کوئی پلیٹ فارم دیکھ لیں جس پر مذہبی نوعیت کا کانٹینٹ اپلوڈ کیا جاتا ہو، اس چینل پر آپ کو مفتی صاحب کا چہرہ نظر آئے گا اور ان کے لیے مختلف فتوے نظر آئیں گے جو کہ آج کل انہیں یا ان کے اس کلام کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے اس قدر افسوس ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہی لوگ جو آج مفتی حنیف قریشی صاحب کے ایک قول پر اس قدر سیخ پا ہیں، یہ اس وقت کہاں چلے گئے تھے کہ جب سیدہ طیبہ صدیقہ کبریٰ مخدومہ کونین خاتون جنت مادر حسنین رسول اعظم کی پیاری دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جب کلام کیا گیا تھا، اس وقت ان کی زبانیں کیوں بند ہو چکی تھی؟ کیوں انہوں نے فتووں کے انبار نہیں لگائے؟ کیوں انہوں نے کتابیں فضا میں لہرا کر سیدہ کائنات کی عظمت و شان کو بیان نہیں کیا، ان کی رفعت کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی پاکی کو بیان نہیں کیا، ان کے آیہ تطہیر ہونے کے ذریعے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انہیں جو ہر رجس سے پاک کیا گیا ہے، کیوں اس کا ذکر نہیں کیا؟ کیوں اس وقت یہ لوگ خاموش رہے؟ آج مجھے اس قدر حیرت ہو رہی ہے کہ آج یہ سارے کے سارے نبی رحمت کے اس مبارک دوست سیدنا ابو بکر الصدیق کا دفاع تو کر رہے ہیں، لیکن اسی نبی کی پیاری دختر کی جب بات آئی تھی تب ان کی زبانیں بند ہو چکی تھی۔ ممکن ہے بہت سارے دوست اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ میں نے یہ جملہ ٹھیک نہیں کہا، مجھے آپ بتائیں تو صحیح، کوئی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ رسول کریم کی نسبت سے مقام معیت پانے والے، فنائیت کا مقام پانے والے، صدیقیت کا درجہ پانے والے جناب ابو بکر الصدیق کا دفاع تو کریں، قحافہ کے بیٹے کی عزت و تکریم کی بات تو کریں، لیکن رسول خدا کی بیٹی کی بات نہ کریں، ان کی شان و عظمت کا ذکر نہ کریں، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان نہ کریں، اور جب ان کے بارے میں کلام کیا جائے تو اس بندے کے بارے میں جس نے وہ بات کہی ہے آپ فتووں کے بجائے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ از حد افسوس ہوتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کرتا، یقیناً آپ کو یہ بھی درد اٹھے گا، لیکن نفس مسئلہ سے توجہ نہ ہٹائیے گا۔ مجھے فقط ایک بات بتائیں کہ آپ جس طرح منظم محاذ کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے دفاع کے لیے آگے آئے ہیں، کہ آپ سیدہ کائنات کے بارے میں آگے آئے تھے؟ نہیں۔ اب مجھے تانا دیں گے کہ یہ منہاج القرآن سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو ہے ہی منہاجی فکر کا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم بات وہ کرتے ہیں جس پر ہمارا عمل ہوتا ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، ہم قرآن کے اس نقطہ نظر سے ایمان والے ہیں کیونکہ ہم اس سیدی شیخ الاسلام کے ماننے والے اور پیروکار ہیں جس نے 36 گھنٹے تک تشیع مکتب کی کتابوں سے شیخین کریمین کی عظمت و شان کو بیان کیا تھا، ان کی رفعت اور مقام کو بیان کیا تھا، ان کی عظمتوں کا دفاع کرتے ہوئے لوگوں کو اس بات پر فقط قائل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اس عقیدہ کے ساتھ اپنی مجلس سے رخصت کیا تھا کہ جب بات شیخین کریمین کی آتی ہے وہ اہل بیت اطہار کے معاملے میں از حد خیال رکھنے والی شخصیات تھی، پھر ان کا تعلق محبت کیا تھا اسے بھی بیان کیا۔ اس لیے آپ اس بات کو ذرا درد دل سے سمجھیں کہ اگر آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت و شان کے لیے اس قدر اپنے آپ کو میدان عمل میں سرگرم کرتے ہیں تو کیا سیدہ کائنات کے لیے یہ حق نہیں بنتا تھا؟ ذرا سوچئے گا۔